أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معزز سامعین، پچھلے کئی جمعوں سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شروع کی تھی جس میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کامیابی کس چیز میں ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ ابن عامر، دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف 3 چیزوں میں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پہ امسک علیک لسانک، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. امسک علیک لسانک. دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر سے باہر نہ نکلو، اپنی اکثر زندگی گھر میں گزارو، فضول کام کے لیے گھر سے باہر نہ نکلو. کوئی ضروری کام ہو گھر سے باہر نکلو وَإِلَّا گھر سے باہر نہ نکلو. تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت میں اگر واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کا تذکرہ کرو، اپنے گناہ یاد کرو. نبی صلی اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں جو تو نے کی ہیں اس کا تذکرہ کر کے، اس کو یاد کر کے رب العالمین کے حضور جتنا ہو سکے آنسو بہاؤ. اللہ رب العالمین اس پہ راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین انسان سے خوش ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین انسان کو جنت میں اعلیٰ مقامات سے نوازتا ہے. اور پھر ہم نے کہا تھا زبان کا اتنا بڑا مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. اللہ رب العالمین نے زبان سے نکلنے والی باتوں پہ 2 پہرے دار مقرر کیے ہیں، 2 چوکیدار مقرر کیے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان علیکم لحافظین، لوگوں میں نے تم لوگوں پہ حافظین مقرر کیے ہیں جو تمہاری باتوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، تمہارے اقوال اور افعال کو درج کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، کرامن نیک فرشتے ہیں، کرامن نیک ہیں، اضافی چیزیں نہیں لکھتے، جو باتیں آپ نے کی ہو وہی درج کرتے ہیں، اس کے علاوہ درج نہیں کرتے. کاتبین، غافل بھی نہیں ہے. آپ جو بھی بات کریں، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، مذاق کے طور پہ ہو یا سیریس ہو، ساری باتیں لکھتے ہیں فرشتے. کرامن کاتبین. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عن الیمین وعن الشمال قعید، انسان کے دائیں اور بائیں جانب میں نے فرشتے مقرر کیے ہیں. کس لیے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے کوئی بھی بات نکالے وہ فرشتے درج کرتے ہیں.
زبان کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے مقرر کیے اس سے ہونے والی باتوں کو درج کرنے کے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے۔ انسان اگر اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو مختلف گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ انسان جب بولتا زیادہ ہو تو وہ سچی باتیں ختم ہوتی ہیں، پھر جھوٹی باتیں انسان شروع کر لیتا ہے۔ چلو جی مجلس میں فلان نے بھی بات کی، فلان نے بھی بات کی، فلان نے 2 گھنٹوں سے مجلس میں میں خاموش بیٹھا ہوں، تو شیطان بھی انسان کو ورغلاتا ہے اب آپ نے بھی کچھ بولنا ہے، کوئی سچی بات ہو تو وہ کر لو، نہیں تو اپنے سے بناؤ، پھر کیا ہوا؟ تو انسان جھوٹی باتیں کر لیتا ہے، اور جھوٹ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے وعیدات ذکر کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے مابین تشریف فرما تھے اور صحابہ کو گناہوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں آپ لوگوں کو جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ ان بڑوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بلا، آپ بتائیں ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنا، غیر کو رب بنانا، الہ بنانا، عبادت کا مستحق بنانا۔ اور دوسرے نمبر پہ حقوق الوالدین، جس میں آج کل اکثر مسلمان مبتلا ہیں الا من رحم اللہ۔ وہ کیا ہے؟ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ احسان نہ کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، حقوق الوالدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگلی بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، صحابی فرماتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِئًا، ٹیک لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ درس دے رہے ہیں۔ فجلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہو کے بیٹھ گئے۔ دیکھیں جب ضروری بات ہوتی ہے تو انسان سیدھا ہو کے بیٹھ کے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہو کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور۔ لوگوں اپنے آپ کو جھوٹی باتوں سے بچاؤ، جھوٹ نہ بولو، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی نہ دو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ فما زال یکررھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی بات کر رہے ہیں، بار بار اسی بات کو دہرا رہے ہیں۔ حتی قلنا لیتہ سکت، تو ہم نے شفقتاً کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے، بار بار یہ بات کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو، تو ہم نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب خاموش ہوں گے؟ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جھوٹ نہ بولو۔ تو انسان اگر بات نہ کرے، اپنی باتوں کو کم کرے، تو جھوٹ بولنے کی نوبت کب آئے گی؟ انسان کو ٹائم نہیں ملے گا جھوٹ بولنے کا۔ جھوٹ وہی انسان بولتا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے، اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرے۔ اور زبان کی حفاظت کے بارے میں باقی تفاصیل ہم پچھلے جمعوں میں بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا اور دوسری بات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اس کی وضاحت کرنی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے دوسرا نسخہ، دوسرا فارمولہ کیا ہے؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، کیونکہ انسان اگر گھر سے باہر نکلے تو مختلف فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور آج کل تو فتنے ویسے بھی زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، لوگوں نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرنے میں سبقت کرو، سستی نہ کرو، کیونکہ بعد میں فتنے پیدا ہوں گے، اتنے زیادہ فتنے ہوں گے یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، صبح انسان مسلمان ہوگا، رات کو ایمان سے خالی ہو کے کافر ہو جائے گا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو مسلمان صبح کافر، صبح مسلمان رات کو کافر، اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، تو فتنوں سے پہلے نیک اعمال کرو۔ تو انسان اگر گھر میں بیٹھ جائے تو ان فتنوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہ خطاب مرد اور خواتین سب کے لیے ہے، پھر خواتین کے لیے خاص طور پہ یہ خطاب ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، خواتین گھر سے بالکل باہر نہ نکلے۔ خواتین نے باہر کرنا کیا ہے؟ روزی روٹی کمانا یہ مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ جاب کرنا، ڈیوٹی کرنا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ وہ بھی کوئی مرد ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو کسی آفس میں لے کے جائے نوکری کرنے کے لیے، وہاں پہ باس کے ساتھ پٹانے کے لیے، اور خود جو ہے وہ روزی روٹی نہ کمائے۔ یہ انسان اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے، یہ انسان کامل مکمل مرد نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت وہ اور بات ہے، لیکن انسان مجبور نہیں ہو اپنے خرچوں کو زیادہ کرنے کے لیے، سادہ الفاظ میں جس کو کہتے ہیں عیاشیاں کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو ڈیوٹی پہ لگا رہے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، تاکہ وہ کمائیں، اور یہ مرد جو اپنے آپ کو مرد تصور کر رہا ہے یہ آرام سے بیٹھ کے کھائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ مسلمان عورتوں گھر میں بیٹھو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت دور کی عورتوں کی طرح آپ نہ کرو۔ جاہلیت دور کی عورتیں کیا کرتی تھی؟ میک اپ شیک اپ لگا کے، بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلتی تھی، فضول ویسے ہی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو رب العالمین نے مسلمان عورت کو کہا کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، گھر میں بیٹھی رہو۔ اچھا، اب ایک مسلمان عورت گھر میں بیٹھ جائے تو گھر میں کیا کریں؟ عورتیں آپس میں بیٹھ کے غیبتیں کریں، یا ٹک ٹاک، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، گھر میں بیٹھو، عورتوں کو خطاب کر رہے ہیں گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھ کے کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت کرو، احادیث نبویہ سیکھو، شریعت کے احکام سیکھو، اور اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ تو گھر میں بیٹھ کے عورت غیبتوں میں ٹائم ضائع نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ عبادت میں مصروف ہو۔ اور اگر عورت باہر نکلے گھر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة عورہ، عورت سر سے لے کے پاؤں تک مکمل عورت ہے، یعنی مکمل پردہ اس پہ لازم ہے، سر سے لے کے پاؤں تک مکمل پردہ عورت پہ لازم ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت گھر سے باہر نکلے شیطان آ کے اس عورت کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ عورت اتنی پیاری خوبصورت نہیں
شیطان اس کو پیاری بناتی ہے، خوبصورت بناتی ہے مردوں کے نظروں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استشرفها الشیطان، تو اس لیے عورت کو چاہیے گھر سے باہر بالکل نہ نکلے، اور مردوں کو چاہیے اپنی عورتوں کو باہر بالکل نہ نکالے۔ سودا ابن زمعہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین جو مسلمانوں کی ماں ہیں، ہماری ماں ہیں، سودا رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی حج کرنے عمرہ کرنے کبھی نہیں گئی۔ کسی نے کہا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتی، عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتی؟ سودا رضی اللہ عنہا نے کہا حج کرنا نفلی عبادت ہے، کیونکہ فرضی حج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، اب دوسرا حج، تیسرا حج، اسی طرح عمرہ کرنا یہ نفلی عبادت ہے، اور گھر میں بیٹھنا فرضی عبادت ہے، تو میں فرض کو چھوڑ کے نفل کرنے کے لیے جاؤں، میں نے نہیں کرنا۔ اگر میں اور آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا بنانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو گھر سے باہر نہ نکالیں۔ اگر گھر سے باہر نکالیں تو پھر فتنوں میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن کبھی کبھی عورت گھر سے باہر نکلنے کے لیے مجبور ہوتی ہے، مسجد میں آنا چاہتی ہے، درس قرآن سننا چاہتی ہے، درس حدیث سننا چاہتی ہے، ہسپتال جانا چاہتی ہے، تعلیم تعلم کے لیے باہر نکلنا چاہتی ہے، تو اب کیا کرے؟ بالکل نہ نکلے؟ نہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، گھر سے نکل سکتی ہیں، لیکن کچھ شروط ہیں اس کے لیے، ان شروط کو سامنے رکھے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ تو خواتین کا گھر سے باہر نکلنے کے لیے 4 شروط اسلام نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ عورت اگر گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو عطر اور سپرے لگا کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت نے عطر اور سپرے لگا کے وہ باہر نکلی، یہ عورت جو ہے زانیہ ہے، کیونکہ مردوں کو فتنے میں واقع کر رہی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ عورت اگر گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو عطر نہ لگائے، سپرے نہ لگائے۔ دوسرے نمبر پہ اپنے کپڑوں کی خوبصورتی، اسی طرح اپنے چلنے کی خوبصورتی یہ مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور اگر ضرورت ہو کسی سے بات کرنے کی تو میٹھی انداز میں، پیاری انداز میں باتیں نہ کرے، اور ضرورت کی بات کرے اس سے آگے بات کوئی نہ کرے۔ تیسرے نمبر پہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرے۔ اختلاط کا مطلب کیا ہے؟ اس جگہ پہ نہ جائے جہاں پہ مرد ہوتے ہیں، مردوں کے پاس نہ جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے، درس قرآن میں حاضر ہونے کے لیے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے شوہر سے پوچھ کے باہر نکلے، اجازت لے کے۔ اگر شادی شدہ عورت ہو، اگر شادی شدہ نہیں ہو تو اپنے والد سے، اپنے بڑے بھائی سے پوچھ کے گھر سے باہر نکلے، بغیر اجازت گھر سے باہر نہ نکلے۔ پہلے نمبر پہ عطر لگا کے، سپرے خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ دوسرے نمبر پہ اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کرے، پردہ کر کے گھر سے باہر نکلے۔ تیسرے نمبر پہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرے، اور چوتھے نمبر پہ اجازت لے کے گھر سے باہر نکلے، بغیر اجازت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں رہو، لیکن اگر انسان گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہو، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ہمیں یہ دعا زبانی یاد ہو تو الحمدللہ، اور اس پہ ہم عمل کریں۔
اگر ہمیں زبانی یاد نہیں ہو تو ہمیں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم یاد کریں گے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان گھر سے باہر نکلے اور یہ دعا پڑھے تو شیطان 3 باتیں کرتا ہے۔ جو قریب شیطان ہو وہ کیا کہتا؟ شیطان کہتا ہے اس انسان کو ہدیت وکفیت ووقیت، تجھے ہدایت مل گئی، وکفیت، اور تیرے لیے یہ دعا کافی ہے، اب میں تجھے گمراہ نہیں کر سکتا، اب میں تجھے فتنوں میں واقع نہیں کر سکتا۔ تیسرے نمبر پہ وہ وقیتا، اور تجھے میرے شر سے بچایا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانِ، اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ کوئی اور شیطان دور سے آ رہا ہو، اس کو کہتا ہے یہ شیطان، ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے فَيَقُولُ لِشَيْطَانٍ آخَرٍ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ، ایسے انسان کو کہاں گمراہ کر سکتے ہو آپ، جس کو ہدایت مل گئی، جس کو بچایا گیا، اور جس کے لیے یہ دعا کافی شافی ہے، جس کو محفوظ کیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہم یہ دعا پڑھیں۔ اب جب اپنے کام مکمل کر کے گھر واپس آئے تو پھر دعا پڑھے انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، آسان اور مختصر دعا ہے، بسم اللہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی راستہ مل جائے گھر میں داخل ہونے کی، شیطان کہتا ہے دوسرے باقی شیطانوں کو لا مبیت لکم، یہاں پہ رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ہمیں نہیں ملے گی، کوئی اور گھر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب انسان بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو جائے تو شیطان دوسروں کو کہتا ہے ہلمو ہلمو، آ جاؤ ادھر، یہاں پہ ہمیں رات گزارنے کی جگہ مل جائے گی، ہم یہاں پہ اب دل کھول کے بنی آدم کو گمراہ کریں گے، آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کا موقع ہمیں مل گیا۔ پھر جب انسان کھانا شروع کرے اور بسم اللہ پڑھے تو باقی ساتھیوں کو شیطان کہتا ہے کہ رات گزارنے کی جگہ تو ہمیں مل گئی لیکن کھانا کچھ نہیں ہوگا، کھانے کی چیز ہمیں نہیں ملے گی۔ اور اگر کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھے انسان تو شیطان باقی شیاطین کو کہتا ہے لا مبیت لکم، یہاں پہ رات گزارنے کی جگہ بھی نہیں ہے اور کھانے کی کوئی چیز بھی ہمیں نہیں ملے گی۔ تو انسان کو چاہیے مسلمان کو گھر داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، تاکہ شیطان کا حصہ اس میں نہیں ہو۔ اب اگر انسان بسم اللہ بھول جائے تو پھر کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ، جب انسان کھانا چاہتا ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ فَإِذَا نَسِيَ فَإِن نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، اگر شروع میں انسان بسم اللہ بھول جائے تو بعد میں یاد آئے تو پھر انسان بسم اللہ فی اولہ وآخرہ یہ دعا پڑھے۔ اور ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آئے کھانا کھانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو کہا یا غلام سم اللہ، اے بیٹے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور جو آپ کے قریب ہے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ لیکن آج کل بڑے لوگ بڑے ہیں، دنیا کے کاروبار میں کمائی میں تو بڑے عقل مند ہیں، لیکن کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ
کاروبار تو کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اور مسلمان انسان شیطان کا دشمن انسان آدم علیہ السلام کا حقیقی بیٹا حقیقی اولاد وہ دائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں، اور ابلیس کی جماعت بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں۔ اب انسان کی مرضی، میری اور آپ کی مرضی، ہم اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کی اولاد میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا ابلیس اور اس کی جماعت میں؟ ابلیس اور اس کی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں، اور آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی نشانی دائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق دے اور ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے بعد اپنی اولاد اور اپنے شاگردوں کو سکھانے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب